خالد اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی نویلی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاع ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی خالد یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنہ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ ابو بکر نے خالد سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کروں کہ مسنہ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ امیر المومنین ابو بکر نے خالد کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنہ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ اسلام اور مدینہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسنہ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المومنین خالد نے کہا، مسنہ نے کچھ کیا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی حیثیت سے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، خالد نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسنہ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنہ نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنہ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ زرتشت مسنہ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسنہ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنہ کی مدد کو پہنچیں، پیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں۔ ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر نے خالد کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ خالد خلیفہ ابو بکر نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فارسیوں کے خلاف وہی لوگ جم کر لڑ سکیں گے جنہیں احساس ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟
نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارا ساتھ کون دیتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کر لیا تھا اس پر وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مظلومیت اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچھیاں اور تیر کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنا بن ہارثہ کی طرف سے جو حکم ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسنا کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحدوں سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچھیاں اور تیر کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان در پردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد نے خلیفہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 نفری رہ گئی ہے۔ خالد نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد کے قاصد نے انہیں خالد کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ نے خط بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المومنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلد چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمر کو بلاؤ۔ امیر المومنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھٹے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قعقاع، امیر المومنین نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اسے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے سے نکل گیا۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق اور واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار غیاث بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر نے صرف ایک آدمی عبد بن عوف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا اور امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر خالد کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا۔ اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے
اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے، اور انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسرے پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے خالد کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں اور مضر اور ربیعہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد کو زیادہ سے زیادہ آدمی بھیجے جائیں۔